اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، انسان کو زمین پہ بھیجا گیا تو اس کے لیے یہ جگہ نئی تھی۔ مالک و خالق نے عرش بری سے یہاں رہنے کے لیے ہر دور کے انسان کی خاطر رہنمائی اور رہنما دونوں عرش بری سے ان کا اہتمام فرمایا۔ الحمدللہ امت مسلمہ کو رہنمائی کے لیے اللہ نے 28 حروف دیے۔ ان حروف کی ترتیب بھی عطا فرمائی۔ نورانی قاعدہ جسے آپ نے اور میں نے ابتدائی طور پہ پڑھا ہے، وہاں حروف تہجی کی وہ ترتیب ہماری مساجد میں، مدارس میں، اسکول و کالجز اور یونیورسٹیز میں، پوری دنیا کے اندر یہ ترتیب معروف ہے، مشہور ہے، اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مجید مرتب کر کے رہنما بنا کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہہ کے اتارا ہے۔ ہمارے لیے مکمل رہنمائی، دوستی اور دشمنی کے لحاظ سے یہ کلام کتاب اللہ اور اس کی توضیح اور تشریح محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے طریقے کافی و شافی تھے۔ اور ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمیں حکم ملا تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور امت وقت کے ساتھ ساتھ اپنی رہنمائی کے لیے، دوستی اور دشمنی کے لیے، اچھائی اور بھلائی کے لیے، ترقی اور عروج کے لیے، خود بلندیوں پہ جانے کے لیے اور دوسروں کو پستیوں میں ڈالنے کے لیے اس نے مختلف راہیں اپنائیں، طریقے اپنائے۔ چلتے چلتے یہ الفاظ بدلتے گئے اور 28 حروف کی ترتیب کس طریقے سے بدلی گئی اور اسے ترتیب ابجد یا علم جفر قرار دے کے لوگوں نے جو کیا وہ ہم نے گزشتہ ملاقات میں پڑھا تھا۔ آج ہم ان 28 حروف میں سے حروف صوامتہ یا حروف صوامت، جن حروف کے اوپر نقطے نہیں آتے، ان حروف کو، ان کے اثرات کو، ان کی تعداد کو اور اس کے نورانی اور اس کے کالے علم کے طریقے دونوں کو دیکھیں گے کہ دنیا کس طریقے سے کتاب اللہ کو چھوڑ کے گمراہ ہوئی اور انہیں اللہ کی کتاب سے ہٹا کے، نماز روزے حج زکوٰۃ سے ہٹا کے، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہٹا کے ایک دوسرے کا دشمن کس انداز میں بنایا جا رہا ہے، اور ان کی جیبوں سے کس طریقے سے پیسے نکالے جاتے ہیں۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو 3 گروہوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ پہلے وہ ہیں جو اللہ ہی کی عبادت کر کے اپنی ہر مشکل میں مدد اللہ سے مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ سبق ہے امت محمدیہ کے لیے۔ اور پھر وہ ایسا راستہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن سب پر اللہ کا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلے یہودی ہیں اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے پاس کتاب کا علم، معرفت، حقائق، رموز، آثار اور اسرار جانتے تھے۔ پڑھ لکھ کے بندہ اگر پھر جاہل ہونے کا ثبوت دے تو وہ گمراہ ہوتا ہے، نہیں، وہ اللہ کا اس پہ غضب ہوتا ہے۔ ایک نوجوان گھر میں پڑھ کے بھی پھر لیٹا رہے، ڈگریاں لے کے بھی لیٹا رہے، تو اس کے اوپر غیظ، غصہ اور غضب۔ اور ایک گیا ہی نہیں، اسکول پڑھا ہی نہیں، وہ اپنی لائن، اپنا ٹارگٹ، ہدف اور مقصد بھول بیٹھا ہے، تو یقیناً یہ گمراہ ہے۔ نصرانی اور عیسائی ان پڑھ تھے، لہٰذا انہیں گمراہ کہا گیا، اور جو علم رکھ کے پھر بھٹکے ان پہ اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا۔
تو امت محمدیہ نہ یہ رب کا غضب لینے والی ہے اور نہ گمراہ ہونے والی ہے، یہ کتاب و سنت کے ساتھ ہدایت پہ، صراط مستقیم پہ رہنے والی ہے۔ لیکن ان لوگوں میں شیطان اپنی چال کیسے چل گیا کہ انہوں نے داڑیاں بھی رکھی، وضاقتہ بھی یہ بنائی، نماز اور نوافل کا بھی ظاہری تعلق رکھا، لیکن انہیں یہ کہا کہ دنیا میں آپ دشمن دار بندے ہیں تو اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جب چاہیں، جتنی دیر کے لیے چاہیں آپ اسے بند کر دیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی کلاس میں مقابلہ ہے، مارکیٹ میں مقابلہ ہے، بندہ بڑا ذہین ہے اور بڑے اس کے پاس آئیڈیاز ہیں اور وہ نئے نئے تصور لا کے اپنے مارکیٹنگ کرتا ہے، لہٰذا اس کا دماغ باندھ دیا جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس سامان موجود ہے۔ ایک بندہ ماشاءاللہ بڑا تیز نظر ہے اور دور نگاہی اور تیز نگاہی کا ماشاءاللہ امام ہے۔ لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ لمبی سوچ کے ساتھ اپنی دوربین نگاہوں سے ایک فیصلہ لے لیتا ہے، اس کی نظر باندھ دی جائے، اسے کچھ نظر ہی نہ آئے، یا اسے اپنا گھر نظر نہ آئے، بیوی نظر نہ آئے، بچے نظر نہ آئے، نظر باندھ دی جائے، اور یہ سمجھے کہ میں نے یہ کام کر لیا اور اس نے نہ کیا ہو، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اہل خانہ کے حوالے سے بندش کی گئی تھی۔ حضرات اسی طرح ایک بندہ بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، لوگوں کے اندر اس کی تاثیر ہے، اثر ہے، تو اس کی زبان بندی کر دی جائے اور وہ بولنا چھوڑ دے، وہ کہنا چھوڑ دے۔ شوہر اپنی بیوی کے سامنے گنگ ہو جائے، بے زبان ہو جائے، جو وہ کہے مانتا جائے، سنتا جائے، جو باقی کہیں ان کے سامنے جو ہے وہ اس کا اقرار ہی نہ کرے۔ اسی طریقے سے انسان کا منہ باندھ دیا جائے، روٹی رزق وہ اس کے کاروبار معاملات ٹھپ کر دیے جائیں، یا ایک انسان ہے اس کا لہو باندھ دیا جائے، عورت ہے سو باندھ دی جائے، اس کی نسل باندھ دی جائے، شادی ہونے لگی ہے نکاح باندھ دیا جائے، یا شادی ہو چکی ہے تو تعلقات باندھ دیے جائیں، خیر کی طرف، نیکی کی طرف، کام کی طرف، بھلائی کی طرف جا رہا ہے، پاؤں باندھ دیے جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ نے لینی ہیں تو آپ کو پاکستان کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا میں ایک وسیع مارکیٹ ہے، چپے چپے پہ لوگ بیٹھے ہیں، دفاتر بنا کے بیٹھے ہیں، مکاتب سجا کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اشتہارات ہیں، بینرز ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ملیں گے، پرسنل میڈیا پہ ملیں گے، اور آپ کو میسر ہوں گے یہ لوگ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ۔ بس جانے کی دیر ہے، آپ تشریف لے جائیے، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ حضرات ہوں گے کیسے؟ اس مقصد کے لیے جن ٹولز کو یہ استعمال کرتے ہیں ان سے ذرا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے الف کا ٹول استعمال کرتے ہیں، نقطہ نہیں ہے اس پہ، اس کے بعد ہا کا، پھر دال کا، پھر اس کے بعد را کا، پھر سین کا، پھر سواد کا، پھر طوا کا، اور اس کے بعد عین کا، پھر کاف کا شش والے کا، اور اس کے بعد ان کے استعمال میں لام ہے، میم ہے، واو ہے اور ہا ہے۔ ان 13 ٹولز کو لے کے، حروف کو لے کے ان کا مجموعہ نکالتے ہیں۔ 13 حرف ہیں اور مجموعہ نکلتا ہے اس کا 543 حروف کے اندر، حروف ابجد میں ان کی تعداد اتنی بنتی ہے۔ اب جو لوگ اس کا نورانی استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا علم نورانی ہے، ہم کچھ غلط نہیں کرتے، ان کا انداز کیا ہے؟ وہ اللہ کے 99 ناموں میں سے لفظ ذات، لفظ اللہ، لفظ جلالہ کو لیتے ہیں اور اس کی عددی تعداد بنتی ہے 66، اور قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے سورہ اخلاص لیتے ہیں۔ سورہ اخلاص کیوں چنتے ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ حروف صوامتہ اس میں ہیں، 4 حرف کاف، یا، نون اور فا، اس پہ صرف نقطے ہیں، باقی سب بے نقطے حروف ہیں، اور ان کی تعداد سورہ اخلاص میں 1002 بنتی ہے۔ 1002 کو آپ لکھیے 1 0 0 اور 2، اس کا مفرد بنائیے، 1 جمع 0 جمع 0 جمع 2 برابر 3 آتا ہے، لہٰذا اس کا مفرد عدد 3 بنا۔ اللہ کے جو عدد بنے تھے 66، اس کا مفرد نکالیے۔